السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسافر شخص قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو اس میں درست مسئلہ جو اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی وہ یہی ہے کہ جس طرح مقیم شخص قربانی کر سکتا ہے، اس لیے مسافر کے لیے بھی قربانی کرنا سنت ہے، مسنون عمل ہے، وہ چاہے تو کر لے چاہے چھوڑ دے۔ تو اس میں تین موقف بیان ہوئے ہیں شرح نبوی میں اور عون المعبود میں۔ پہلا موقف ہے شافعیہ اور جمہور علماء کا کہ جیسے مقیم کے لیے قربانی مسنون ہے، اسی طرح مسافر کے لیے بھی قربانی ایک سنت عمل ہے، قربانی کی جا سکتی ہے مسافر کی طرف سے بھی۔ دوسرا موقف ہے ابراہیم نخعی اور ابو حنیفہ کا، کہتے ہیں مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ تیسرا موقف ہے امام مالک اور علماء کی ایک جماعت کا کہ مسافر کے لیے مینا اور مکہ میں قربانی مشروع نہیں، مینا اور مکہ کے علاوہ باقی علاقوں میں باقی جگہوں پہ قربانی کی جا سکتی ہے، مسافر کر سکتا ہے، لیکن مکہ میں اور مینا میں نہیں کرے گا۔ اب اس میں سے درست موقف کون سا ہے، صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے جمہور علماء کا موقف کہ مسافر کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، وہ کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، مکہ سے باہر ہو، سفر اس کا مختصر ہو یا طویل، اس کے لیے قربانی کرنا درست ہے۔ اس کے کچھ دلائل ہیں۔ پہلی دلیل سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیتہ ثم قال یا ثوبان اصلح لحم هذه فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدینہ۔ کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح کی، پھر فرمایا اے ثوبان اس کا گوشت ذخیرہ کر لے۔ کہتے میں پھر آپ کو مدینہ تک اس کا گوشت کھلاتا آیا۔ یہ صحیح مسلم میں 1975 نمبر روایت ہے اور سنن نبی داؤد میں 2814 نمبر۔ تو اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنا اور اسے ذاترہ بنانا جائز ہے۔ دوسرا، یہ فوائد شرح نبوی میں لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا فائدہ، سفر کے لیے سامان سفر ذخیرہ کرنا اور ذاترہ لینا توکل کے خلاف نہیں۔ تیسرا، مسافر کے لیے قربانی ایسے ہی مسنون ہے جیسے مقیم کے لیے، اور امام نبوی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارا شافعیہ کا اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ دوسری دلیل ہے صحیح بخاری میں 5548، صحیح مسلم میں 1211 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں وہ مکہ داخل ہونے سے قبل مقام صرف پر حائضہ ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور وہ رو رہی تھیں۔ آپ نے پوچھا تجھے کیا ہے؟ حیض میں مبتلا ہو گئی ہے؟ انہوں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ امر آدم زادیوں پر لکھ دیا ہے، تو حج کرنے والا جو اعمال کرے وہ اعمال کر، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا۔ کہتی یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر کہتی ہیں جب 10 ذی الحجہ کو ہم مینا میں تھے تو میرے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیسا گوشت ہے؟ تو لانے والوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح کی ہے۔ تو یہ سارے مسافر ہی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسافر تھے، سیدہ عائشہ مسافر تھیں اور باقی بیویاں بھی مسافر تھیں، تو مسافروں کی طرف سے قربانی کی بھی گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا، باب الاضحیۃ للمسافر والنساء، مسافر اور عورتوں کے لیے قربانی کا بیان۔ قربانی ان کی قربانی کرنا جائز ہے، مسنون ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں اس عنوان میں اشارہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسافر کے لیے قربانی مشروع نہیں، ان کا موقف خلاف سنت ہے۔ ابن بطال صحیح بخاری کی شرح ابن بطال کے نام سے اس حدیث الباب کی شرح میں لکھتے ہیں کہ شافعی کہتے ہیں قربانی تمام لوگوں کے لیے مسنون ہے اور مینا میں حج کرنے والے پر بھی قربانی مشروع ہے۔ ابو ثور کا بھی یہی موقف ہے اور شافعی کی دلیل اوپر بیان کردہ حدیث ہے۔
اگلی دلیل ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1501، صحیح ابن حبان میں 4007، صحیح ابن خزیمہ میں 2908 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عید آ گئی، فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ وفی البعیر عشرۃ، تو ہم لوگ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہوئے۔ تو یہ حدیث بھی واضح دلیل ہے کہ حالت سفر میں قربانی کرنا جائز ہے، یہ کوئی خلاف شرع عمل نہیں یا غلط عمل نہیں ہے، اس لیے مسافر لوگ بھی قربانی کرنا چاہیں تو قربانی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔